جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا روز جاتے ایک بڑھیا کے پاس. بڑھیا نابینا تھی، آنکھوں سے معذور تھی، کوئی کام نہیں کر سکتی تھی. جناب سیدنا صدیق اکبر مدینے میں رہتی بڑھیا، روز جاتے اس کے گھر کا کام کرتے. کام کیا تھا میں آپ کو وہ کام بتاؤں تو یقیناً آپ کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہوگا. کام یہ تھا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے پرانے وقت کے لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ پہلے گھروں کے اندر جس طرح کے واش روم بنائے ہوتے تھے تو وہیں پر ساری غلاظت اکٹھی ہوا کرتی تھی، اور جب اکٹھی ہو جاتی تھی تو اس کو باہر پھینک کے آیا کرتے تھے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنا، روز اس بڑھیا کے گھر کا جھاڑو دینا، بڑھیا کے لیے کھانا پکانا، کھانا پکا کر پھر وہ غلاظت ساری جا کر پھینک کر آنی، اور پھر گھڑا پانی کا بھر کے اس بڑھیا کے لیے رکھنا. سارا کام کر کے آپ جو ہے چلے جاتے. ایک دن جناب سیدنا فاروق اعظم آ کر دروازہ کھڑکایا اس بڑھیا کا. اندر سے آواز آئی، کون؟ کہنے لگے میں خطاب کا بیٹا عمر بن خطاب. کہنے لگی کیا کام ہے؟ کہنے لگے مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ لاوارث ہیں تو میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو بڑھیا کہنے لگی مجھے آپ کی ضرورت نہیں. کہا کیوں ضرورت نہیں؟ کہا کہ مجھے پوچھنے والا ایک شخص روز آتا ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے ہمیں بھی موقع دے دیں، ہم بھی آپ کی جو ہے تھوڑی سی خدمت کر لیں گے. وہ بڑھیا کہنے لگی نہیں، تمہیں کیسے خدمت کا موقع دوں؟ ایک شخص کئی سالوں سے میری خدمت کر رہا ہے، لیکن اس نے آج تک اپنا مجھے نام بتانا پسند نہ کیا. عمر تو نے آتے ہی دروازہ کھڑکاتے ہی اپنا بھی نام بتا دیا، اپنے باپ کا نام بھی بتا دیا. میں تمہیں پسند نہیں کرتی. جو شخص روز آتا ہے میرا کام کر جاتا ہے مجھے وہی شخص پسند ہے. تو حضرت عمر کے دل کے اندر آرزو پیدا ہوئی. کہنے لگے یار میں وہ شخص دیکھوں تو صحیح ہے کون. جھاڑیوں کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے. رات کا وقت ہے، ایک شخص نقاب پوش آتا ہے، گزرنے لگتا ہے تو جناب سیدنا فاروق اعظم، اور مزے کی بات اس شخص کے پیروں کے اندر جوتی بھی نہیں ہے، ننگے پیر چلتا آ رہا ہے. حضرت عمر آگے بڑھے، پکڑ لیا اس شخص کو. کہنے لگے کہ مجھے بتلاؤ ذرا تم کون ہو، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ اپنے چہرے سے پردہ اتارو نا. جب پردہ اترا تو جناب سیدنا فاروق اعظم اپنے سامنے جناب سیدنا صدیق اکبر کو کھڑا پاتے ہیں. کہتے ہیں صدیق تم؟ کہنے لگے ہاں عمر میں ہوں. صدیق نہ تم نے جوتی پہنی ہوئی ہے، تم اس لباس کے اندر اتنے رات کے وقت کے اندر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے عمر میں ایک بڑھیا کی خدمت کرتا ہوں، رات کو آ کر وہیں خدمت کے لیے جا رہا ہوں. یہ کہنے لگے یہ جوتی نہ پہننے کا کیا مقصد ہے؟ کہنے لگے یار خدمت تو کرنی ہوتی ہے لیکن کام دکھا کے تو نہیں نہ کیے جاتے. کام کرنا ہے تو رب کی رضا کی خاطر کیا جائے نا. یقین کریں بڑا مزہ آئے گا. کبھی رب کی رضا کی خاطر کام کر کے دیکھیں، کبھی رب کی رضا میں جے سونا میرے دکھے چ راضی تے میں سکنوں چلے ڈھاواں. کبھی رب کی رضا کے لیے کام کر کے دیکھیں. کہنے لگے جوتی اس وجہ سے نہیں پہنتا، کام تو رب کی رضا کے لیے کرنا ہے. اگر میری جوتی کی آہٹ سے کوئی ہمارا ہمسایہ اٹھ گیا تو یار ہمارا کردار، ہمارے اسلاف کا کردار، ہمارے اکابر کا کردار ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے مسلمانوں. کہنے لگے عمر جاتا تو روز ہوں لیکن دعا کرنا یہ ایک میری چھوٹا سا کام اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے. تو میرے دوستو، میرے ساتھیوں، یہ عاجزی تھی. ہم دردی پیدا کریں نا یار. کبھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ادا کرتے ہوئے کبھی جائیے گا کسی غریب کا حال پوچھئے گا کہ کس طرح غریبوں کی گزر بسر ہو رہی ہے. ہم تو نہیں پسند کرتے بھائی، ہم تو کہتے ہیں کہ کیسے جائیں گے، کیسے اس کے گھر میں بیٹھیں گے. نانا بابا، یہ سنت ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کی ہے. اگر پیور خالص عزت چاہتے ہو نا تو اپنے رب کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پر عمل کرنا شروع کر دو. یقین کرو بڑی عزتیں ملیں گی، بڑے وقار ملیں گے، بڑا پیار ملے گا.